السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة الذي وعدته۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔
وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، معزز سامعین، حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی اور بزرگی، اور پیارے حبیب سرور کونین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے بعد آج میں خشیت الہی کے موضوع پر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جنات کو اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس دنیا میں آنے کا ہمارا بڑا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ عبادت کیسے کریں گے؟ عبادت ویسی کریں گے جس طریقے سے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے ہمیں تعلیم دی ہے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ زندگی میں اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ انسان روزی روٹی کماتا ہے، پڑھتا ہے، لکھتا ہے، شادی بیاہ کرتا ہے، بچوں کے لیے کماتا ہے، بہت سے سارے کام کرتے ہیں۔ یہ سارے کام ایک ضمنی کام ہے، یہ نمبر 2 پہ آتا ہے۔ نمبر 1 پہ مقصد کیا ہمارا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ دوستو، جب ہم لوگ مرنے کے بعد میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے کیے جائیں گے، تو جب سے ہم لوگ پیدا ہوئے، یا کہیں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، یا جب سے ہم بالغ ہوئے، تب سے لے کر کے موت تک جو کچھ بھی ہم نے کیا ہوگا، ہمیں پائی پائی کا، ذرے ذرے کا حساب دینا ہے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ حلال و حرام کی تمیز کرے۔ یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا نہیں، میں اس سے اپنی خواہش پوری کر سکتا ہوں کہ نہیں، آپ کو تمیز کرنا ہے۔ یہ پیسہ جو میں اپنے جیب میں ڈال رہا ہوں، یہ پیسہ میرے لیے حلال ہے یا نہیں، آپ کو تمیز کرنا ہے۔ کیوں؟ آپ سے ذرہ ذرہ کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے: فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس شخص نے ایک ذرہ بھی نیکی کیا ہوگا تو وہ اس کا بدلہ پائے گا، اور جو شخص ایک ذرہ بھی، یہ بہت ہی چھوٹا دانہ، ریت کے دانے دیکھتے ہیں نا کیسے چمکتے رہتے ہیں، کتنا چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے، اس سے بھی چھوٹا اگر آپ نے کوئی برائی کی ہے تو آپ کو اس کا بدلہ ملے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ کس سے ڈرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے۔ اب آپ کو یہ سوچنا ہے دنیا ہمیں دیکھے یا نہ دیکھے، وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ آپ تو جانتے ہیں، بہت سے واقعات میں پیش کیا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ دنیا آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے، رب تو آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے آپ کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے، خشیت الہی کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ ایک وہ انسان جس نے خلوت کے اندر، تنہائی کے اندر، کوئی نہیں ہے، اکیلا ہے، کمرے میں ہے، اپنی گاڑی میں ہے، یا اپنے کھیت میں ہے، یا ڈیوٹی میں ہے، اکیلا ہے، وہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جھڑ جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی آنکھ پہ جہنم کی آگ حرام ہے، یعنی وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اس لیے دوستو، ہمیں ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ مدینہ کے ایک بہت بڑے استاد ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں
کہ ایک شخص میرے پاس میں آیا, ایک بوڑھا انسان, اور مجھ سے پوچھتا ہے کہ مولانا مجھے قرآن مجید کی صرف 2 آیتیں یاد ہیں, قل اللہ احد اور سورہ کافرون, جو 2 چھوٹی صورتیں بس مجھ کو یاد ہے, یا مجھے صرف الحمدللہ یاد ہے, مجھے کچھ بھی یاد نہیں, میں بوڑھا انسان ہوں, لیکن میں رات میں 1 گھنٹہ کھڑا ہو کر کے میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں, میں اسی ایک ہی آیت کو میں بار بار پڑھتا ہوں, تو کیا میری نماز ہوگی کہ نہیں؟ دیکھو دل میں خوف اللہ کا ہے, دل میں جذبہ ہے کہ میں حافظ نہیں ہوں, میں قرآن بہت بڑا عالم نہیں ہوں, میں ایک جاہل انسان ہوں, ایک عام انسان ہوں, لیکن میرے اندر میں ایک جذبہ ہے کہ میں رات میں اٹھوں اور تہجد کی نماز پڑھوں, تو مجھے چند صورتیں یاد ہیں, تو میں اس کو میں بار بار پڑھتا ہوں, بار بار دہراتا ہوں, تو میری نماز ہوگی کہ نہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں آپ کی نماز ہو جائے گی. اللہ فرماتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ, قرآن مجید سے تمہیں جتنا بھی ہو, جو بھی تمہیں یاد ہو, اگر تم پڑھو گے تو تمہاری نماز ہو جائے گی. اب ذرا سا سوچئے, ایک وہ انسان ہے جو جاہل ہے, قرآن بھی یاد نہیں ہے, لیکن دل میں اللہ کا خوف ہے, رات میں اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے, اور ایک وہ مولوی ہے, ایک وہ حافظ جی ہیں, ایک وہ قاری صاحب ہیں جسے پورا قرآن یاد ہے, وہ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا. ایسے بھی لوگ ہیں. تو اس انسان جاہل کے پاس اللہ کا خوف ہے, لیکن جو عالم ہے, جو فجر کی نماز میں بھی سوتا ہے, اسے اللہ کا خوف نہیں ہے. اور بہت سے لوگ جو عالم نہیں ہیں, لیکن اسے قرآن 10 پارہ یاد ہے, 5 پارہ یاد ہے, یا جز عامہ یاد ہے, لیکن وہ بھی فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کریں. اسی طرح سے ہمیں رسول کی نافرمانی سے بھی بچنا چاہیے. اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرنا ہے, رسول کی نافرمانی بھی نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی معصیت کرتا ہے, مخالفت کرتا ہے, خلاف ورزی کرتا ہے, وہ بہت بڑی کھلی گمراہی میں ہے, یعنی مکمل وہ پت بھرشٹ ہے, وہ گمراہ انسان ہے. اور میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گا ابھی انشاءاللہ, بالکل زندہ واقعہ, جو آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ نبی کی نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے. دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی سزا ملتی ہے. اسی طرح سے ماں باپ کی نافرمانی کی بھی یہ سزا ہے کہ دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی سزا ملتی ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں. سن 3 ہجری میں جنگ احد کا واقعہ پیش آیا تھا, آپ سب جانتے ہیں, شوال سن 3 ہجری میں. اور یہ جنگ احد جہاں پہ آج جبل احد ہے, جہاں پہ مدینہ میں آج شہداء احد کی قبر ہے, آپ لوگ جانتے ہوں گے, جو بھی مدینہ گیا ہے وہ وہاں پہ ضرور گیا ہوگا, آپ سب دیکھے ہوں گے. وہاں پہ ایک پہاڑ, اس کا نام ہے جبل رمات. جبل رمات, جبل رمات کا مطلب ہے تیر اندازوں کا پہاڑ. قصہ یہ ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے کہ میں کھڑا ہوں تو آپ سمجھیں ادھر سے مسلمان ہیں, ادھر سے کافر آ رہے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو آپ کے بائیں ہاتھ پر جو پہاڑ تھا, کہا کہ آپ لوگ یہاں پر کھڑے رہیے, اور آپ لوگوں کا کام کیا ہے, پیچھے سے کوئی آ نہ پائے. اب آپ کو پیچھے سے دفاع کرنا ہے, ہم آگے سے جنگ لڑ رہے ہیں. مسلمان جنگ لڑتے ہیں اور الحمدللہ مسلمانوں کی جیت ہوتی ہے, کافر ہار کر بھاگ جاتے ہیں. ان کے پاس جو بھی سامان ہوتا ہے سب کچھ چھوڑ کے بھاگتے ہیں, عورت مرد بچے سب بھاگ جاتے ہیں. جو مسلمان موجود ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, مال غنیمت, یعنی جو مال چھوڑ کے کافر بھاگ گئے اسے جمع کرنے میں لگ جاتے ہیں. اب ذرا سا غور کیجیے گا, وہ 50 لوگ جو تیر انداز تھے, جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ پہاڑ پہ رہو, ہم مر جائیں کٹ جائیں, جب تک میرا حکم نہیں جائے گا آپ کو وہاں سے نیچے نہیں اترنا, آپ کو وہیں پہ رہنا ہے. جب جنگ ختم ہو گئی تو ان لوگوں نے کیا سوچا, دیکھو صحابہ کرام ہے دوستو, صحابہ کرام کا مقام بہت اونچا ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سب سے راضی ہے, ان کا مقام بہت ہی اونچا ہے. لیکن دیکھو معمولی غلطی سے کتنی بڑی سزا بھگتنی پڑی. اس میں سے چند صحابہ نے کیا کہا, اپنے امیر سے کہا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے, یہاں پر رہنے سے کیا فائدہ, نیچے ہم بھی اترتے ہیں اور ہم صحابہ کرام کا تعاون کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں, اور ہم ایک ساتھ مل کر کے مال کو جمع کرتے ہیں. تو امیر نے منع کیا کہ نیچے مت جاؤ, کیونکہ نبی کا حکم ہے کہ جب تک میرا دوسرا حکم نہیں آئے تمہیں نیچے نہیں اترنا ہے. تو نبی نے حکم نہیں دیا ہے, ہم کیسے نیچے اتریں گے. تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے. وہ لوگ زبردستی نیچے آ گئے.
کچھ لوگ رہ گئے، زیادہ لوگ زبردستی نیچے آ گئے اور مال غنیمت جمع کرنے میں تعاون ہاتھ بٹانے لگے۔ خالد بن ولید یہ بہت بڑے عظیم الشان سپہ سالار ہیں، اس وقت میں مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ دور سے دیکھ لیتے ہیں کہ جس 50 لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پہ مقرر کیا تھا وہ لوگ وہاں سے نیچے اتر گئے ہیں، پیچھے کا راستہ صاف ہے۔ وہ دور سے جاتے ہیں اور ایک جماعت کو لے کے پیچھے سے آ کے مسلمانوں پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں کہ پیچھے سے کوئی حملہ کر رہا ہے۔ خالد بن ولید ایک جماعت کو لے کے آتے ہیں، پیچھے سے حملہ کر دیتے ہیں، مسلمان غفلت میں ہوتے ہیں اور مسلمانوں کی جیت ہار میں بدل جاتی ہے۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے، جبکہ صحابہ کی نیت اچھی تھی، ان کا مقصد نیک تھا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، لیکن غلطی کہاں ہوئی کہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار نہیں کیا، جلد بازی سے کام لیا۔ انہیں وہیں پر ویٹ کرنا چاہیے تھا۔ اور اللہ تعالی ہمیں اس سے تعلیم دینا چاہ رہے کہ اگر تم لوگ بھی، جب صحابہ کرام نے نبی کے حکم کی مخالفت کی تو جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی۔ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ سوچو، اس وجہ سے جب پیچھے سے حملہ ہو گیا 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء بھی شہید ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کے دانت بھی شہید ہو گئے، آپ زخمی ہو کر بے ہوش ہو کے گر گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب کیوں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا نتیجہ ہے دوستو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ہمیں ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے، نبی کی مخالفت سے بچنا ہے۔ اگر ہم نبی کی مخالفت کریں گے تو دنیا میں بھی ہمارے لیے برا انجام ہے اور مرنے کے بعد تو ہے ہی برا انجام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس شخص نے میری اطاعت کی وہ جنت میں چلا گیا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ گویا آج آپ کہو گے کہ ہم انکار نہیں کر رہے، نہیں، آپ کا جو عمل ہے، آپ کا جو پریکٹیکل ہے، آپ نماز نہیں پڑھتے ہو، روزہ نہیں رکھتے ہو، سنت کی پابندی نہیں کرتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں، پڑوسی کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے، سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی بھی نافرمانی ہے، نبی کی بھی نافرمانی ہے۔ اگر ہمارا یہی ماحول رہا تو دوستو نہ ہمیں دنیا میں کامیابی ملے گی نہ آخرت میں۔ اور آج کیا وجہ ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے پھر بھی ہم کیوں پریشان ہیں؟ کیونکہ آج ہم لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، نبی سے نہیں ڈرتے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، ہمیں جنت کی لالچ نہیں ہے، جہنم کا خوف نہیں ہے، میدان محشر کا خوف نہیں۔ ذرا سا سوچئے، جس رات یا جس دن آپ کے بچے، آپ کے گاؤں والے کندھے پہ اٹھا کر آپ کو لے کے جائیں گے اور قبر کھود کر کے گڈھا میں ڈال کر کے چلے جائیں گے، وہ رات کیسی ہوگی آپ کے لیے؟ ذرا سوچئے۔ آپ کا استقبال سانپ کرے گا، بچھو کرے گا۔ اگر آپ نیک ہیں تو آپ کے لیے بہت ہی بھلائی ہے، اگر ہم بے نمازی ہیں یا ہم مشرک ہیں یا ہم بدعتی ہیں یا ہم منافق ہیں یا ہم کافر ہیں تو ہمارا حشر کیسا ہوگا؟ آپ کا استقبال کون کرے گا؟ فرشتے پوچھیں گے آپ سے 3 سوال، من ربک وما دینک ومن نبیک۔ اگر آپ پکے سچے موحد مسلمان ہیں تو آپ کہیں گے ربی اللہ، لیکن اگر آپ نے اللہ کو چھوڑ کر مزاروں کو، باباؤں کو اپنا حاجت روا مانا ہے تو آپ کہیں گے انا لا ادری، مجھے نہیں معلوم میرا رب کون ہے۔ فرشتے پوچھیں گے آپ کا دین کیا ہے؟ اگر آپ پکے مسلمان ہیں کہ آپ کہیں گے چاہے آپ کو عربی آتی ہو یا نہ آتی ہو، اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے تو وہاں پہ آٹومیٹک عربی زبان آ جائے گی۔ لیکن اگر آپ عربی زبان کے بہت بڑے ماہر ہیں، اگر آپ کا یہ عقیدہ مضبوط نہیں ہے تو وہاں پہ تمام زبان آپ کی فیل ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لہذا بھائیو، قبر کی پہلی رات کو یاد کرو اور حلال و حرام کو تمیز کرو، تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کے خوف سے آنسو بہاؤ، اور جو آنکھیں اللہ کے خوف سے آنسو بہاتی ہے ان پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تو مجھے سب سے پہلے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو بھی، پوری دنیا کے مسلمانوں کو، سارے بھائیوں کو، ساری بہنوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے ڈرنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا میں جب تک زندہ رکھے ہمیں توحید پہ قائم رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے الفاظ جاری ہو۔ دنیا میں جب تک زندہ رہیں ہم حلال و حرام کی تمیز کریں، جائز اور ناجائز کی تمیز کریں، جو جائز ہے وہ کام کریں، جو حلال ہے وہ کھانا کھائیں،
جو حرام ہے اس سے توبہ کریں، اس سے بچیں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے کہیں زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض الله عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في كل مكان، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وجل وهم وأكبر۔